الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی 8-9 دن کے بعد میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں بھی بہت سے کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ حاجی لوگ جو حج کرنے گئے ہیں تو حاجیوں کے سارے کام بھی اسی مہینے کے اندر ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ حج کے 5 دن ہیں، اور وہ 5 دن ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہیں۔ تو حاجی پوری دنیا سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، اپنے فریضے حج کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اور وہاں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں کہ حاجی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں 8 تاریخ کو کہاں جانا ہے، کہ سب کو مینا جانا ہے، تو سارے کے سارے جو ہے مینا کے اندر جنگل بیابان کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں کچھ نہیں کرنا، بس خالی نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ نماز تو مسجد حرام کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے، بیت اللہ کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ لیکن چونکہ آج 8 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کو اس بات کا حکم ہے کہ تمہیں مینا کے اندر جانا ہے، حالانکہ وہاں کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، بس اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو سب کے سب جو ہے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں بھی کچھ نہیں کرنا، عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر رکنا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی شام کو ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ تو یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے دن ہیں، ان میں جو اعمال ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس طریقے سے اللہ کا بندہ ہے، اور انسان اللہ کے بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی عملی مشق کرائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بات مانتا ہوں، لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے سامنے، چاہے اس حکم میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بس جیسے ہی بندے کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے تو فوراً جو حقیقی اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرتا ہے، اور اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ نے نماز فرض کی ہے، اور مؤذن 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر بلاتا ہے، تو اب جو واقعی حقیقی اللہ کا بندہ ہوگا، جو دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوگا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں،
مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہ فوراً اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اور اللہ کا اعلان سنتے ہی فوراً وہ اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کی مشق وہاں حاجی کو کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے مقام پر آ کر جب وہاں اس نے اتنے دن اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو وہاں رہ کر آدمی کو اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ مجھے اب ہر بات اللہ کی ماننی ہے، تو وہ اپنے مقام پر آ کر بھی پھر وہ اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو حاجی احرام پہننے کے بعد میں بہت سارے وہ جائز کام ہیں جو احرام پہننے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے وہ سارے کام جائز تھے، لیکن احرام باندھتے ہی وہ سارے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ نے منع کر دیا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے آدمی کو یہ مشق ہو جائے کہ میں اب گھر پہ آنے کے بعد بھی جتنے بھی ناجائز کام ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان ساری چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا اور اللہ کے سارے حکموں کو پورا کروں گا۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی سمجھو کہ وہ کامیاب ہے، اس کا حج مقبول ہے اور اس کو حج سے فائدہ ہوا۔ ورنہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور نہ وہاں بھی کوئی پابندی کرتے ہیں نہ کوئی اعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے آنے کے بعد میں اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد میں اصل میں کیا ہے، آدمی کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ حجر اسود جو ہے، حجر اسود اس کو بتایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہر آدمی اس کو چومتا ہے، اور جو پاس سے جا کر چوم نہیں سکتا تو وہ اس کی طرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حجر اسود کو اس نے چوما۔ تو جو بھی آدمی وہاں حجر اسود کے سامنے جاتا ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ کون آدمی کیسا ہے، کون آدمی کس نیت سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، اور کون آدمی پکی سچی توبہ کر کے آیا ہے اور کون آدمی سدھرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو جو آدمی صحیح طریقے سے کرتا ہے واپس آنے کے بعد میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، اور جو آدمی صحیح طریقے سے نہیں کرتا، جس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ واپس آنے کے بعد میں اور زیادہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حج کا یہ پورا زمانہ، پورا وقت جو ہے حج کا، یہ انسان کو اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ بندہ جس طریقے سے زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عملی طور پر بھی وہ اس بات کا نمونہ پیش کرے کہ ہاں میں واقعی تیرا بندہ ہوں، کہ تو نے مجھے مینا کے اندر جانے کا حکم دیا تو میں وہاں گیا، عرفات میں جانے کا حکم دیا وہاں گیا، مزدلفہ میں جانے کا حکم دیا وہاں گیا، تو نے مجھ سے جائز کاموں کو منع کر دیا تو میں نے وہ جائز کام بھی چھوڑ دیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ تو یہ پورے حج کے ارکان یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے بہترین زمانہ یہ ذی الحجہ کا ہے، کہ جو آدمی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک دن ایک رات عبادت کرے گا اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، یہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور جو حج کرنے جاتے ہیں، حاجی جو بھی کام کرتے ہیں، جیسے حاجی قربانی بھی کرتا ہے، تو یہاں رہنے والوں پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر بھی اللہ نے قربانی واجب کی، اور اسی طریقے سے بہت سارے کاموں میں عام لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ یعنی حاجی جب اتنا مال خرچ کر کے اپنی جان مال اور وقت کی قربانی دے کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے، تو یہ حاجی اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی
جو اپنے گھروں پر موجود ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں بھی اب بہت سارے کاموں میں حاجی کی مشابہت اختیار کرنی ہے، کہ جس طریقے سے حاجی احرام باندھنے کے بعد میں اب کوئی سر کا، بدن کے کسی بھی حصے کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا، کوئی ناخن نہیں کاٹ سکتا، کوئی بدن کی کوئی کھال نہیں کاٹ سکتا، یہ بہت ساری پابندیاں حاجی پر عائد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے اور جو قربانی کرے گا، تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے بال اور بدن کی کوئی کھال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اب وہ نہ تو کوئی ناخن کاٹے اور نہ کوئی بال کاٹے۔ تو یہ ایک مستحب ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ جو آدمی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اس پر قربانی واجب ہے چاہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ غریب ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور قربانی دینے کا شوق وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جو بھی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اس پر قربانی واجب ہے چاہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جس کو بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اب بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، اور قربانی کرنے کے بعد میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹے۔ تو جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے ثواب ملے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکم جو دیا ہے یہ اسی لیے دیا ہے تمام لوگوں کو جو قربانی کرتے ہیں کہ حاجی کی مشابہت اختیار ہو جائے، کہ جس طریقے سے حاجی احرام باندھنے کے بعد میں بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا، ایسے ہی تم بھی اپنے گھر پر رہ کر بال ناخن وغیرہ 10 دنوں تک نہ کاٹو، تاکہ تمہاری حاجی سے مشابہت اختیار ہو جائے۔ تو قربانی کرنے والوں کے لیے تو یہ مستحب ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے، ان پر واجب نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں کرتے۔ تو جو قربانی نہیں کرتے وہ بھی اگر اس پر عمل کر لیں تو ان کے لیے بھی ثواب ہے، کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے اور جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ قربانی نہیں کریں گے چونکہ واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر لے، کہ جس طریقے سے قربانی کرنے والے 10 دنوں تک بال ناخن نہیں کاٹیں گے، تو جو لوگ قربانی نہیں کر رہے وہ بھی ان قربانی کرنے والوں کی شکل اور صورت بنا لیں، ان کی مشابہت اختیار کر لیں، اور جو قربانی کرنے والے ہیں وہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو یہ جو ہے اللہ نے حکم دیا۔ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، تو قربانی کرنے والے خاص طور پر اس کا اہتمام رکھیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اور اس کے بعد میں 10 دنوں تک بال ناخن نہ کاٹیں، قربانی کرنے کے بعد کاٹیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہی ہے کہ قربانی کرنے والا حاجی کی مشابہت اختیار کر لے، کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان پر وہاں اللہ کی جو رحمت اترتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور اللہ کے انعامات جو حاجی پر اترتے ہیں، اور حاجی پر جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، یہ اپنے گھر پر رہ کر قربانی کرنے والا یہ بھی اللہ کی اس رحمت میں شامل ہو جائے۔ تو جو رحمتیں اور برکتیں وہاں حاجی پر اتریں گی، جو قربانی کرنے والا اپنے گھر پر رہ کر اس حاجی کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے 10 دن تک بال اور ناخن نہ کاٹے گا، تو اس رحمت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک بڑی حکمت ہے اس میں، کیونکہ اللہ تو دینا چاہتا ہے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تو ہر انسان کو اجر و ثواب اور نیکیاں دینا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ بھی اللہ
کا اپنے بندوں کو نیکیاں دینے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے، اس ذریعے سے میں اپنے تمام قربانی کرنے والے بندوں کو، جو اپنے گھر پر رہ کر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر، اپنے مقام پر رہ کر جو قربانی کر رہے ہیں اور وہ اس مستحب پر عمل کر لیں، تو میں حاجیوں پر جو رحمتیں نازل کرتا ہوں، ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی عطا کر دوں گا، کیونکہ یہ بھی میرے حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اس کے اندر حکمتیں ہیں، تو اس پر آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسری حکمت اور ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتائی جائے گی، وہ بھی بڑی قیمتی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی